الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي مقام آخر ولا يشفعون إلا لمن ارتضى۔ قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور وہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اس کی یعنی اللہ کی رضا ہو۔ محشر میں پیش آنے والے جن واقعات کی اطلاعات احادیث میں صراحت کے ساتھ دی گئی ہے اور جن پر ایک مسلمان کو یقین لانا اور ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے۔ شفاعت کے متعلق حدیثیں اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ سب ملا کر تواتر کی حد کو پہنچ جاتی ہیں۔ پھر شفاعت کی ان حدیثوں کے مجموعہ سے سمجھ کر شارحین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی اور بار بار ہوگی۔ سب سے پہلے جب کہ سارے اہل محشر اللہ کے جلال سے سراسیمہ اور خوفزدہ ہوں گے اور کسی کو لب ہلانے کی جرت نہیں ہوگی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اولو العزم پیغمبر بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کسی کے لیے شفاعت کی جرت نہ کر سکیں گے، تو اس وقت عام اہل محشر کی درخواست پر اور ان کی تکلیف سے متاثر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیاز مندی اور حسن ادب کے ساتھ جو آپ کے شایع نشان ہیں، اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں اہل محشر کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کو اور اس فکر سے اور بے چینی کی حالت سے نجات دی جائے اور ان کا حساب کتاب اور فیصلہ کر دیا جائے۔ بارگاہ جلالت میں اس دن یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی۔ یہ شفاعت صرف آپ ہی فرمائیں گے، اس کے بعد ہی حساب اور فیصلہ کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ شفاعت جیسا کہ عرض کیا گیا عام اہل محشر کے لیے ہوگی، اس لیے اس کو شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مختلف درجہ کے ان گناہگاروں کے بارے میں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے سزاوار اور مستحق ہوں گے یا جو جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور جہنم سے ان کو نکالنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کی یہ شفاعت بھی قبول ہوگی اور اس کی وجہ سے خطا کار امتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے نکال لی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ صالحین امت کے لیے آپ اس کی بھی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالی جل شانہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے بہت سے امتیوں کے حق میں ترقی درجات کی بھی اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گے۔ حدیثوں میں شفاعت کی ان تمام اقسام اور واقعات کی تفاصیل وارد ہوئی ہیں۔ پھر حدیثوں سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ شفاعت کا دروازہ کھل جانے کے بعد اور انبیاء کرام علیہم السلام، ملائکہ اعظام اور اللہ کے دوسرے صالح اور مقرب بندے بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان کے حق میں سفارشیں کریں گے، یہاں تک کہ کم عمری میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارشیں کریں گے۔ اسی طرح بعض اعمال صالحہ بھی اپنے عاملوں کے لیے سفارش کریں گے اور یہ سفارشیں بھی قبول فرمائی جائیں گی، اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جن کی نجات اور بخشش انہی سفارشوں ہی کے بہانے سے کی جائے گی، مگر لحاظ رہے کہ یہ سب سفارشیں اللہ ہی کے اذن سے اور اس کی مرضی اور اجازت سے ہوں گی، ورنہ کسی نبی اور کسی فرشتہ کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی ایک آدمی کو بھی دوزخ سے نکال سکے یا اس کا اذن اور ایما پائے بغیر کسی کے حق میں سفارش کے لیے زبان کھول سکے۔ جیسا کہ شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی آیات پڑھی۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت الکرسی کی آیت مبارکہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے۔ دوسری جو آیت مبارکہ پڑھی گئی وہ سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ فرمایا، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور وہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اس کی یعنی اللہ کی رضامندی ہو۔ بلکہ علماء کرام نے جیسا کہ فرمایا ہے، شفاعت در اصل شفاعت کرنے والوں کی عظمت اور مقبولیت کے اظہار کے لیے اور ان کے اکرام و اعزاز کے لیے ہوگی، ورنہ حق تعالیٰ کے کاموں اور اس کے فیصلوں میں دخل دینے کی مجال کس کو ہے؟ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، یہ اللہ پاک جل شانہ کی شان ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد
اب ہم آپ کے سامنے سفارش کے متعلق اور شفاعت کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں جو کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم إبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون بإبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلماته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتون فأقول أنا لها فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحزرني الآن فاحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فاخرج من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فانطلق فافعلوا ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطي واشفع تشفع فقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فاخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فانطلق فافعلوا ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطي واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردلة من إيمان فأخرجه من النار فانطلق فافعلوا ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت اضطراب اور ازدحام کی کیفیت ہوگی۔ بس وہ لوگ یعنی اہل معاشر آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجیے کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں، لیکن تمہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، شاید وہ تمہارے کچھ کام آ سکیں۔ بس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، جنہیں اللہ نے بلا واسطہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، شاید وہ تمہارے کام آ سکیں۔ چنانچہ اہل محشر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو انسانی پیدائش کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا ہے اور ان کو غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی ہے۔ تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرت کر سکیں۔ بس یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، تم اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اہل محشر میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، بس میں کہوں گا کہ میں اس کام کا ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے، بس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضری دوں گا اور اس کی حاضری کی اجازت طلب کروں گا۔
مجھے اجازت دے دی جائے گی میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس وقت میں انہی الہامی محامد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں 1 ہفتہ تک سجدہ میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، آپ کی سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہو مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری مانی جائے گی۔ پس میں کہوں گا، اے پروردگار میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرما دیا جائے۔ پس مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو۔ پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا، اور پھر انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا، اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا، اے پروردگار میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا، جاؤ اور جن کے دل میں 1 ذرہ کے برابر یا فرمایا کہ رائی کے دانہ کے بقدر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دلوں میں ذرہ برابر یا رائی کے دانہ کے برابر بھی نور ایمان ہوگا ان کو نکال لاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف پھر لوٹوں گا، پھر انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا، اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ بس مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت۔ پس مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے دانہ سے کم تر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں رائی کے دانہ سے کم ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال کر لے آؤں گا، اور اس کے بعد 4تھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹاؤں گا، اور انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤ اور جو کہنا چاہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا، اے پروردگار مجھے اجازت دیجیے کہ ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن میرے عزت، میرے جلال، میری عظمت اور کبریائی کی قسم میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں چند باتیں تشریح طلب ہیں۔ نمبر 1، حدیث میں جو کے برابر، رائی کے دانہ کے برابر اور رائی کے دانہ سے کم تر دل میں ایمان ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد نور ایمان اور ثمرات ایمان کے خاص درجے ہیں، جن کا ادراک ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اس وقت اس کا ادراک کر لے گی، اور آپ ان درجے والوں کو اللہ کے حکم سے جہنم سے نکال لائیں گے۔ دوسری بات، حدیث کے آخری حصے میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 3 دفعہ شفاعت فرمانے کے بعد 4تھی دفعہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دی جائے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت توحید کو تو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لیے جو اعمال کرنا چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجے کا مجرد ایمان اور توحید کا اعتقاد تو ہوگا، لیکن عمل خیر سے وہ بالکل خالی ہوں گے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں غالباً اسی گروہ کے حق میں لم یعملوا خیرا قط کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیس ذالک لک، یعنی ان مسکینوں کو جہنم سے نکالنے کا کام میں نے آپ کے لیے نہیں رکھا،
یا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ سزاوار اور مناسب نہیں، بلکہ یہ کام میری عزت اور جلال اور میری عظمت اور کبریائی کی شان ہے، اور فعال لما یرید کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہی یہ سزاوار اور مناسب ہے، اس لیے اس کو میں خود ہی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر احکام کی تعمیل بالکل نہیں کی، ایسوں کو دوزخ سے نکالنا پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے، اس درجہ کا عفو و درگزر اللہ ہی کے لیے مناسب ہے۔ تیسری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں کچھ اختصار سے کام لیا گیا ہے، چنانچہ اسی حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں آدم علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اہل محشر کے نوح علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہونے کا ذکر ہے، جو اس میں موجود نہیں ہے۔ نیز اس میں صرف اپنی امت کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، حالانکہ قرین قیاس یہ ہے کہ پہلے آپ عام اہل محشر کے لیے حساب اور فیصلہ کی شفاعت فرمائیں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ پھر جب حساب کے نتیجہ میں بہت سے آپ کے امتی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے، تو آپ ان کو دوزخ سے نکالنے اور جنت میں داخل کرانے کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اہل محشر جو نمائندے کسی شفیع کی تلاش میں نکلیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اہل محشر کے جو نمائندے کسی شفیع کی تلاش میں نکلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہی ڈالے گا کہ وہ پہلے آدم علیہ السلام کی خدمت میں، اور پھر ان کی رہنمائی اور مشورہ سے نوح علیہ السلام کی خدمت میں، اور پھر اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سب من جانب اللہ اس دن اس لیے ہوگا کہ عملی طور پر سب کو معلوم ہو جائے کہ اس شفاعت کا منصب اور مقام محمود اس کے آخری نبی حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ بہرحال اس دن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور مقام کو برسر محشر لوگوں کے سامنے خوب واضح کرنے کے لیے ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، میرے سننے والی معزز و مکرم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارا ایک بہت بڑا آسرا اور ہمارا سہارا ہے۔ ہم دنیا میں ایسے اعمال اور اتباع رسول اور محبت رسول کا جذبہ اپنے اندر بیدار رکھیں کہ آپ علیہ السلام کل قیامت کے دن خود ہاتھ سے پکڑ کر ہماری شفاعت کرنے والے بن جائیں، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو اتنی آس اور امید تو ہمارے پاس بہرحال ہو کہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔